بدھ کے دن رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب عمل۔ معاشی طور پر آج کا انسان بہت ہی پریشان رہتا ہے، معاشی تنگی کو لے کر اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات، لیکن اس کے حل کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے، اس کو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم فاطمہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی جو بھی مشکلیں ہیں، پریشانی ہیں، ان میں آسانی عطا فرمائے۔ یہ عمل آپ نے بدھ کے دن کرنا ہے۔ رزق دولت بے شمار کے لوگوں میں بانٹنے لگیں گے تب بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ عمل آپ نے قرآن پاک کی سورہ قریش کو لے کر کرنا ہے۔ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس کی مکمل انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے بدھ کے دن کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر بدھ کے دن ہی یہ عمل کیوں کیا جائے۔ بدھ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اسلامی روایات میں خاص طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اس دن کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے کہ بدھ کے دن عبادت اور دعا کے لیے خاص سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ بدھ کے دن جو عبادت کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، جو اعمال کیے جاتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ بدھ کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن کی جو عبادت ہوتی ہے اس سے اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنائے لگتی ہیں، یعنی کہ اس دن جو بھی عبادت کی جاتی ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، دعائیں کر کے جو کچھ مانگا جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ بدھ کے دن علم کی تلاش کے لیے کوشش کرنا خاص برکت رکھتا ہے، یعنی بدھ کا دن بہت ہی خاص فضیلت کا حامل ہے۔ وہ اسی باتوں سے ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ بدھ کے دن اگر کوئی اعمال کیا جائے، عبادت کی جائے یا کچھ مانگا جائے دعا سے بار بار، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں دونوں ہی نازل ہونے لگتی ہیں۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بھی اسی دن یعنی کہ بدھ کے دن ہی کرنا ہے۔ یہ دن نیکی کے اعمال کرنے کے لیے بہت ہی مناسب سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ صدقہ دینا، دوسروں کی مدد کرنا اور روحانی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بدھ کا دن بہت ہی خاص، بہت ہی پیارا دن ہے۔ اس دن کی عبادت جب کی جاتی ہے تو اس سے انسان کے دل میں سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دن بے شک کوئی بھی ہو، اللہ پاک کی عطا کیے ہوئے ہیں اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی کوئی بھی چیز، جگہ، انسان بیکار نہیں ہوتے۔ بس دعا دل سے مانگی جائے، خلوص عقیدت کے ساتھ مانگی جائے تو قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ دعا کرتے وقت دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ مکمل جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس دعا کو بہت ہی پسند فرماتا ہے۔ اخلاص یعنی کہ آپ کو دعا جو آپ نے کی ہے اس کا آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ بار بار دعا کرنے سے اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ کبھی دعا کی قبولیت فوری طور پر نہیں ہوتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ پاک کی حکمت کے مطابق کبھی آپ کی جو دعائیں ہیں ان کا جواب فوری نہیں آتا، اور کبھی کبھی آپ کی جو دعائیں مانگی گئی ہوتی ہیں اس میں فوری جواب آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہیں دعائیں وہ مانگتے رہیں، بار بار مانگیں، وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ بس دعا کی قبولیت میں آپ کا اللہ پاک کے کلام پر، اس کی پاک ذات پہ یقین ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات نے خود ارشاد فرمایا ہے، خود اس پاک ذات نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قبول کرنے کا یہ لفظ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان یقین کے ساتھ مانگتا ہے اسی ذات سے کہ وہی میرا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، تو اس لیے جب ہم یقین کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اس ذات سے مانگتے ہیں تو بے شک اللہ کی ذات اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور انسان کا اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں کو پسند فرمانا بہت ہی زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا کا قبول ہونا بہت ہی زیادہ ایک عظیم نعمت کی طرح ہے، اور یہ جو نعمت ہے وہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں اسی وقت قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں،
اور یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بہت سے خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ تب عطا ہوتی ہے جب آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین ہو کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کی جو دعائیں ہیں، آپ کے جو ہاتھ ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کی یقین پر بہت ہی زیادہ قبولیت کا جو ذہن ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ ہمارا ذہن ایک طرفہ نہ ہو کہ ہم کبھی سوچیں کہ دعا قبول ہوگی اور کبھی ہم سوچیں کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے اس میں شک و شبہات ہوگا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور ہمیں اسی طلب میں ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعا جو ہم نے مانگی ہے وہ پاک ذات قبول فرمائے گا۔ تو بدھ کے دن بھی آپ نے اس طرح اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، بہت ہی کامل یقین خلوص کے ساتھ کہ وہ پاک ذات آپ کے رزق کے مسئلے مسائل کو حل فرمائے گا۔ اب اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے وینسڈے یعنی کہ بدھ کے دن اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے بدھ کے دن کرنا ہے اور بہت ہی آپ نے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ بدھ کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آپ نے کم از کم 1 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی جو سورہ قریش ہے اس کو کم از کم 300 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کی 3 تسبیحاں کرنی ہیں۔ خلوص عقیدت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، اور پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنی معاشی تنگی کو، رزق کے مسئلے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے پھر سے درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ ہو سکے تو اس بدھ سے لے کر آنے والے نیکسٹ بدھ تک، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو جاری ریگولر کرنا ہے، وینسڈے ٹو وینسڈے۔ اس عمل کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ بدھ سے لے کر نیکسٹ آنے والا جو بدھ ہوگا آپ نے اس بدھ تک اس عمل کو ریگولر کرتے جانا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، دعائیں مانگتے جائیں گے، اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ معجزات آپ کو حیران کر دیں گے۔ ساری زندگی آپ کی جو معاشی تنگی ہے وہ کبھی بھی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ پر کبھی بھی معاشی کی تنگی نہیں آئے گی۔ رزق کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور دولت رزق اس طرح سے آئے گی کہ آپ کی زندگی دولت اور رزق سے بھر جائے گی۔ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، یعنی کہ معاشی تنگی کو لے کر، رزق کے مسئلے مسائل کو لے کر، ان سب کے ساتھ اس ویڈیو کو، اس خاص وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس خاص اجازت کے لیے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔